توحید اور قیامت یعنی اللہ اور قیامت پر اعتراض کرنے والے لوگ تو ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دلیل دی ہے کہ جو انسان کے مشاہدے میں آتی ہے، جسے انسان دیکھتا ہے اور انسان کی عقل اور فطرت سلیمہ اس کو قبول کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ لوگ تھے اور اسی شک اور شبے میں رہتے تھے، خاص طور پر آخرت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے۔ یعنی کفار و مشرکین قیامت پر اعتراض تو کرتے تھے، یعنی وہ انکار کرتے تھے یا وہ شک اور شبہ میں تھے، تو لیکن یہ ہے کہ وہ قیامت کے حوالے سے بحث کرتے تھے اور اعتراض اٹھاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اس کا کیسے جواب دیا؟ یہاں پر اللہ نے انسانی تخلیق سے اس کا جواب دیا، اور زمین جو خشک ہو جاتی ہے، بے آب و گیا ہو جاتی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے جب میں اس زمین پر پانی برساتا ہوں تو تم دیکھتے ہو کہ یہ خشک زمین کس طرح تر و تازہ ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح انسان کو دیکھ لو کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے ہم نے بنایا۔ اب مٹی کے نچوڑ سے ایک مراد تو یہ ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ذات کی نشو و نما دیکھیں تو اس کا تعلق مٹی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یعنی جو کچھ بھی تیار ہوتا ہے جسے ہم کھاتے ہیں، جس سے ہمارا وجود بنتا ہے، اس کا تعلق زمین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یعنی نباتات کے ساتھ، سبزیوں کے ساتھ، پھلوں کے ساتھ۔ یعنی یہاں تک کہ انسان کا جو نطفہ تیار ہوتا ہے اس کا تعلق بھی اسی مٹی کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سورۃ المومنون میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کے بعد آنے والی سورت ہے وہاں پر بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے، مٹی کے نچوڑ سے، خلاصے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو ہم نے بنایا ہے۔ اور پھر وہ آگے مرحلے سارے بیان کر دیے جو یہاں پر سورۃ الحج میں بھی بیان کیے کہ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، کہ پھر ہم نے اس کے نطفہ کو بطور نطفہ کے پھر ہم نے اس کو ایک ٹھہرنے والی جگہ میں ہم نے اس کو رکھا، اور پھر اس کے بعد ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس نطفے کو لوتھڑا بنایا، اور پھر عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور پھر ہم نے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، ٹکڑا بنایا، اور پھر فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے پھر اس لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی، یہ لوتھڑا ہڈیوں کی شکل میں بنا، اور پھر اس کے بعد عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنا دیا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اور پھر ہم نے انسان کو ایک نئی شکل میں ہم نے انسان کو بنایا، پیدا کیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے اور پیدا کرنے والوں میں سے، تخلیق کرنے والوں میں سے بہترین تخلیق کرنے والی ذات ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، اور پھر فرمایا کہ پھر وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، تمہارا مرنا یقینی ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، اور پھر تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ بس یہ کہانی ہے انسان کی۔ قرآن پاک نے ایک آیت کے اندر انسان کی اس پوری کہانی کو، اس سٹوری کو قرآن نے بیان کر کے رکھ دیا۔ اور اسی طرح سورۃ الانفطار کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی خدا ہے جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے کمال تک پہنچایا، فعدلک پھر تجھے اعتدال دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک پھر جس صورت میں چاہا اس نے تجھے ترکیب دے دیا، پھر اس کے بعد پھر تم قیامت کے دن کا انکار کرتے، یوم الدین کہا گیا۔ تو یہ انسانی تخلیق ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت پر بطور دلیل بیان کرتا ہے اور توحید پر بیان کرتا ہے۔ یہ دوسرا نقطہ اور دوسری بات ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، ہم جب سورۃ الحج کا مطالعہ کریں گے وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یعنی انسانی تخلیق کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تاکہ ہم ظاہر کر دیں تمہارے لیے۔ اب یہاں پر یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بیان کرتے ہوئے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کو اگر ہم چاہتے تو ہم ویسے بھی پیدا کر سکتے تھے، مٹی سے پیدا کر دیتے، مٹی سے نہ پیدا کرتے۔ ہم نے انسان کی تخلیق کی جو یہ مرحلے ہم نے بیان کیے ہیں کہ پہلے نطفہ کی شکل تھا، پھر آلہ کی شکل بنا، پھر علقہ کے بعد پھر مدغہ بنا، اور پھر مدغہ کے بعد
پھر یہ ہڈیاں بنی، پھر ہڈیوں کو پھر ہم نے گوشت کا لباس پہنا دیا، یہ سورۃ المومنون نے بیان کیا۔ اور سورۃ الحج میں دوسرے الفاظ کے ساتھ مخلقہ غیر مخلقہ کے الفاظ، یعنی کبھی اس کو تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں اور کبھی بغیر تکمیل کے ہوتا ہے، یعنی کبھی یہ دنیا میں آ جاتا ہے اور کبھی اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ سارے مراحل بیان کرنے کے بعد فرمایا لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ اس لیے کہ تاکہ ہم بیان کر دیں، ظاہر کر دیں، تمہیں دکھا دیں۔ یہ جو لام ہے اس کو تعلیلیہ کہتے ہیں، یعنی علت کا، کہ یہ سارا کچھ جو ہم نے کیا، یہ سارے مراحل سے ہم نے تمہیں گزارا، اگر ہم چاہتے تو ان مراحل سے تمہیں نہ گزارتے، ویسے تخلیق کر دیتے، لیکن اس طرح تخلیق کرنے سے کوئی آیت پیدا نہ ہوتی، کوئی حکمت تمہیں نظر نہ آتی، خدا کی قدرت تم نہ دیکھتے، اور خدا کی طاقت کا مظاہرہ تمہارے سامنے نہ آتا، خدا کی علم کا مظاہرہ تمہارے سامنے نہ ہوتا۔ اب کیا ہوا؟ اب تم خود بذات خود، تمہارا وجود ہی خدا کی ذات کی دلیل ہے، تم خود خدا کی آیت ہو، تم خود خدا کی نشانی ہو۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحج میں یہ سارے تخلیقی مراحل کو بیان کرنے کے بعد بھی فرمایا لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم بیان کر دیں، ہم ظاہر کر دیں، ہم کھول دیں تمہارے لیے، یعنی تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم تو اپنے وجود سے ہٹ کر اس کائنات میں دلیلیں تلاش کرتے پھر رہے ہو نا۔ کائنات میں بھی بڑی دلیلیں موجود ہیں، لیکن وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا تم اپنے اندر تو جھانک کر دیکھ لو کہ تمہارا اپنا وجود بھی اس بات پر دلیل ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی کوئی ہستی موجود ہے، اور تمہارا اپنا وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔